گلاب پور کا ننا گلہری شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ پنجاب کا ایک خوبصورت گاؤں گلاب پور میں جہاں آم کے درخت چومتے تھے، ندی کا پانی سنگیت کی طرح بہتا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے صبح جگمگاتی تھی، ایک ننھی سی گلہری رہتی تھی جس کا نام سمیر تھا۔ سمیر نہایت چست، ذہین اور محنتی تھا۔ گاؤں کے سب جانور اس کی عقل مندی اور محبت بڑے رویے سے بہت پسند کرتے تھے، لیکن ایک بات میں سمیر سب سے منفرد تھا۔ اس کے پاس گلاب پور کا سب سے خوبصورت اخروٹوں کا ذخیرہ تھا، جو وہ ہر خزاں میں بڑے شوق سے جمع کرتا تھا۔ ہر اخروٹ اس میں ایک نئے خزانے کی مانند تھا، خاص طور پر وہ سنہرا اخروٹ جسے وہ بہت فخر کے ساتھ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس کا سب سے اچھا دوست تھا ٹیمو، ایک سست مگر عقل مند کچھو جو اکثر ندی کے کنارے اپنے آرام دہ خول میں بیٹھ کر زندگی کے فلسفے بیان کرتا تھا۔ دونوں دوست جب بھی ملتے کہانیاں سناتے، ہنستے اور مزے کرتے۔ رانی کا اچانک حملہ ایک دن تیز ہواؤں والا دن تھا، درختوں کی ٹہنیاں جھوم رہی تھی اور آسمان ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سمیر اور ٹیمو ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ سمیر نے اپنے ذخیرے میں سے اپنا سب سے چمکتا ہوا اخروٹ نکالا، جو وہ ہمیشہ خاص موقع کے لیے سنبھال کے رکھتا تھا۔ دیکھو ٹیمو، یہ میرا خاص خزانہ ہے، سمیر نے فخر سے کہا۔ اتنے میں اچانک ایک پھرتیلی اور شوخ خرگوش لڑکی رانی جھاڑیوں سے اچھلتی ہوئی آئی اور بغیر کسی سوچے سمجھے وہ اخروٹ سمیر کے ہاتھوں سے چھین کر بھاگ گئی۔ یہ میں رکھ لوں، اس نے آواز دی، مگر رکنے کی بجائے ہنستی ہوئی دوڑ گئی۔ سمیر حیران، دل گرفتہ اور خاموش کھڑا رہ گیا۔ ٹیمو نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اخروٹ سمیر کے دل کی بہت قریب ہے۔ خفا اور خاموشی اگلے کئی دنوں تک سمیر گمسم رہا۔ وہ ندی کے کنارے نہیں آیا، نہ ہی اپنی گپ شپ کی محفل میں شامل ہوا۔ وہ اپنے اخروٹوں کے ذخیروں کو بار بار دیکھتا اور اس خالی جگہ کو محسوس کرتا جہاں اس کا چمکتا ہوا خزانہ ہوتا تھا۔ ٹیمو اس کی حالت دیکھ کر بہت فکر مند تھا۔ سمیر، آؤ ہم نئے اخروٹ تلاش کرنے چلتے ہیں، مگر سمیر صرف سر ہلا کر خاموش رہ جاتا۔ ادھر رانی کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مذاق حد سے بڑھ گیا ہے۔ اخروٹ اس نے چھین لیا، لیکن سمیر کی اداسی اس کے دل پر بوجھ بن چکی تھی۔ معافی کی جھجک ایک دن دھوپ نکلی ہوئی تھی، گاؤں میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ رانی نے ہمت کی اور سمیر کے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی اخروٹ تھا، صاف ستھرا چمکتا ہوا۔ اوپر درخت پر سمیر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ناراضی بھی تھی، لیکن رانی کی موجودگی نے ایک پرانی دوستی کی یاد دلا دی۔ ٹیمو وہی موجود تھا۔ اس نے آہستہ سے سمیر کے کان میں کہا، دوستی میں معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سمیر نے گہرا سانس لیا، نیچے اتر کر رانی کے سامنے کھڑا ہوا۔ رانی نے نظریں جھکا لی اور بولی، معاف کرنا سمیر، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے۔ سمیر نے چند لمحے خاموشی سے رانی کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے رانی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بس آئندہ پوچھ کر لیا کرو۔ رانی کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری جھلکنے لگی۔ اس نے اخروٹ واپس کیا اور وعدہ کیا کہ اب وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرے گی۔ اس دن کے بعد تینوں دوست مزید گہرے دوست بن گئے۔ اب وہ روزانہ جنگل میں نئے کھیل کھیلتے، کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ سمیر کی کہانی اب گلاب پور کے بچوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ بڑے بوڑھے بھی اپنے بچوں کو اس کا ذکر کرتے۔ دیکھو، سمیر کی طرح معاف کرنا سیکھو۔ ایک دن گاؤں میں سالانہ میلہ منعقد ہوا۔ اس میلے میں
सब जानवर अपने हुनर दिखाते थे। रानी ने अपनी शरारती हरकतों की बजाय एक नज़म लिखी जिसमें दोस्ती, माफ़ी और मोहब्बत का पैगाम था। समीर, ये नज़म तुम्हारे लिए है, उसने कहा। समीर और तीमों ने तालियां बजाईं और सब जानवर ने खड़े होकर रानी को दाद दी। गांव में एक नई फिजा पैदा हुई, मोहब्बत, बर्दाश्त और समझौते की फिजा। कई महीने गुजर गए, लेकिन तीनों दोस्ती और मजबूत से मजबूत तर होती थी। अब जब भी नदी के किनारे अखरोट गिरते, समीर इनमें से बेहतरीन अखरोट उठाता और एक नई याद से जोड़ देता। एक दिन टीमू ने कहा, तुम्हारा मजमुआ अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब इनमें सिर्फ अखरोट नहीं बल्कि दोस्ती और माफ़ी की कहानियाँ भी तो हैं। समीर के अखरोट अब सिर्फ फूल में बंद बीज नहीं थे, वो उम्मीद, दोस्ती और खलूस का निशान थे। गांव के बच्चों ने उससे सीखा कि छोटी छोटी बातें थी एक बहुत अहमियत इख्तियार करती हैं और सच्ची दोस्ती हमेशा माफ़ी से जीती जाती है। समीर, रानी और तीमों ने सिखाया कि ज़िंदगी में गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन इनका साला करना और एक दूसरे को माफ़ करना हमेशा बड़े दिल की बात होती है। शोना किड के नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं एक और नई और खूबसूरत कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।